عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کی مسیح یسوع میں سلامتی ہو۔ میں اپنے خدا آسمانی باپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ مجھے انہوں نے موقع دیا تاکہ آپ سب کے درمیان اس کی انجیل کی منادی کر سکوں، اور اس کے بعد میں فیملی کے لیے نہایت شکر گزار ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کے پاسٹر شہزاد صاحب کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کے خدا کے کلام میں سے سیکھ سکوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر شہزاد صاحب کے لیے سب لوگ زوردار تالیاں بجائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ عزیزو، آج شکر گزاری کے اس موقع پر جب میموریل سروس رکھی گئی اس فیملی میں، تو ہم آج خدا کے کلام میں سے بہت سی باتیں سیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی تعلیمات اور کچھ ایسے رومرز ہیں جو کلیسیا میں بہت زیادہ جنبش کرتے ہیں۔ آج ہم ان کنفیوژنز کو اور ان ساری چیزوں کو خدا کے کلام میں سے، جو کہ زندگی بخش کلام ہے، اس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں اس بات کے لیے بھی پاسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نے بھی یہی کہنا تھا آغاز میں کہ سب مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ ہم جو مسیحی ہیں، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ تو یہ میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ ہمارا نجات دہندہ، ہمارا سیویئر، وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے۔ ہم نے بار بار دعائیں کی اور خدا کے پاک روح کو ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی گائیڈنس کے لیے مانگا۔ تو جب ہم نے پاک روح کو مانگا ہے تو یقیناً ہمیں اس کی کیا کرنا ہے جی؟ اس کی عزت بھی کرنی ہے، اور اس کی عزت کے لیے ہم سب نے جو ہے وہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ عبادت کے اس حصے کو جو ہے وہ دیکھنا، سننا، سمجھنا اور کلام کو قبول کرنا ہے۔ تو عزیزو، آج میں ایک سوال کے ساتھ اپنے اس میسج کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ موت کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بہن یا بھائی بتانا چاہے گا موت کیا ہے؟ موت کی ڈیفینیشن اگر کی جائے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ موت کیا ہے؟ عزیزو، موت جو ہے وہ علیحدگی کا نام ہے، جدائی، خروج، علیحدہ ہو جانا، اس کو ہم موت کہتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ موت جو ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ جب خدا نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، ان کو بنایا، خلق کیا، تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی کرے، نگہبانی کرے، اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے انہیں حکم دیا باغ کے سارے پھل کھا لینے، پر ایک پھل نہیں کھانا، جو کہ کیا تھا جی؟ کس کی پہچان کا تھا؟ وہ نیک اور بد کی پہچان کا پھل۔ خدا نے کہا کہ سارے پھل کھا سکتے ہو، لیکن یہ جو پھل ہے یہ نہیں کھانا۔ تو ہم نے کلام خدا میں سے سیکھا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا۔ آدم اور حوا نے وہی کام کیا جو خدا نے انہیں نہ کرنے کے لیے کہا تھا، تو وہاں پہ موت جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ ایک حوالہ خدا کے کلام میں سے نکالیے گا، پیدائش 2 باب، اس کی 16 اور 17 آیت ہم کسی بیٹی کے ساتھ میرا خیال ہے، نام بیٹی آپ کا نہیں پتا، مہوش کے ساتھ مل کے ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے اور پھر اس پہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے تلاوت پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 16ویں آیت سے 17ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو
तू मरा। आमीन आमीन। जिस रोज तूने इसमें से खाया तू मरा। मैं चाहता हूं कि आप सब एक्टिव रहें और साथ कोशिश करें कि अगर जवाब दे सकते हैं। कलाम खुदा में हमने पढ़ा कि जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा। क्या आदम उसी रोज मर गया था? आए एक हवाला और हम पढ़ते हैं, पैदाइश 5 बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं। आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई तब वो मरा। आमीन। यहाँ पे लिखा है और आदम की कुल उम्र 930 बरस हुई तब वो मरा। लेकिन इससे पहले हमने क्या खुदा के कलाम में से सीखा कि जिस रोज तुमने ये फल खाया तू मरा। उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने फल खा लिया तो खुदा ने उसे बागे अदन से निकाल दिया। अलैदगी, जुदाई, खरूज, खारिज करना, मौत का जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मौत बेसिकली है क्या। तो खुदा ने उनको जुदा कर दिया अपने से और उस बाग से। उसके बाद हमने पढ़ा कि आदम की जब वो मरा तो उसकी उम्र कितनी थी? 930 बरस। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा कि जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा। तो इसका जवाब जो है वो भी हम कलाम मुकद्दस में से ही लेते हैं। दूसरा पत्रस उसका 3रा बाब और 8वीं आयत। बड़े गौर से सुनिएगा, ये बड़ी खास बात है और सीखने वाली बात है। जी बेटी। कलाम मुकद्दस में उम्र कौन है, लेकिन अजीज़ों एक बात कभी ना भूलो कि खुदावंद की नज़र में एक दिन 1000 साल और 1000 साल एक दिन के बराबर है। आमीन आमीन। किस किस को समझ आई है? ए अजीजो, क्या लिखा है? ए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन कितना जी? 1000 साल के बराबर। हालेलुया। बात समझ आ गई सबको? खुदा ने आदम को कहा था कि जिस दिन तूने ये फल खाएगा तो उसी दिन मर जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि आदम की जो उम्र थी वो 930 बरस की हुई तब वो मरा। लेकिन यहाँ पे हमें इस कंफ्यूजन का जो है वो इसकी क्लियरेंस मिलती है और वो क्या है कि खुदा के नजदीक एक दिन कितने साल का? 1000 साल का। क्या आदम 1000 साल का हुआ था? हुआ सी? नहीं सी हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ने जो बात की थी कि जिस रोज यानी जरे दिन तू गुनाह करेगा उसे रोज तू मर जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस्मानी और रूहानी मौत। जब आदम ने गुनाह किया तो उस वक्त सिर्फ जिस्मानी मौत नहीं आई बल्कि उस वक्त रूहानी मौत भी आई। और खुदा से अलैदगी को हम रूहानी मौत कहते हैं। खुदा से जुदाई को हम रूहानी मौत कहते हैं। जब हम खुदा से पसे पर्दा हो जाते हैं तो उसको हम रूहानी मौत कहते हैं। जिस्मानी मौत का सानू पता है, साढ़े अजीज जेड़े पैदा होंदे ने ज़मीन पे वो मर जाते हैं तो उसको हम जिस्मानी मौत कहते हैं। रूह और जिस्म की अलैदगी को जिस्मानी मौत कहा जाता है। रूह और जिस्म की जो अलैदगी है जब खारिज हो जाती है जिस्म में से रूह तो उसको जिस्मानी मौत कहा जाता है। तो अजीजों, अभी तक हमने ये सीख लिया कि मौत है क्या चीज। और खुदा ने इंसान को जब बनाया तो खुदा ने उसको बागे अदन में रखा, लेकिन उसके गुनाह की वजह से मौत आई। जिस्मानी मौत भी आई और रूहानी मौत भी आई। और खुदा के वादा के मुताबिक, खुदा के कौल के मुताबिक वो उसी रोज मरा, क्योंकि खुदा के नजदीक एक दिन जो है वो 1000 बरस के बराबर है। इसलिए
خدا جو ہے وہ جو بھی فرماتا ہے وہ ہمیشہ ایز اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ خدا انسان نہیں کہ جو کچھ کہے وہ نہ ہو، یا کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات جو انسان پریڈکشن کرتا ہے وہ نہیں بھی ہوتا۔ تو خدا جو قادر مطلق خدا ہے وہ ہمیشہ جو بات کہتا ہے وہ اسی طرح سے اس ساری چیز کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو عزیزو، جب موت آئی تو خدا نے آدم کو کہا کہ تو کیا ہے جی، خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے اگر ہم پیدائش 3 باب اس کی 19ویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے تو اپنے منہ کے پسینہ کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ تو یہاں پہ اس بات کی تصدیق ہمیں مل جاتی ہے، خدا باپ خود اپنی زبان مبارکہ سے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ اگر ہم وائس کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں موت کی جو فکس جو بنیادیں ہیں یا جو باؤنڈریز بن گئی ہیں اس کی تصدیق ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص، جو انسان، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے یا کسی بھی جنس سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس زمین پہ اگر آیا ہے تو اس نے اپنے ٹائم پہ، اپنے وقت مقررہ پہ واپس جانا ہے۔ اگر وائس کی کتاب ہم 3 باب کی 20ویں آیت پڑھیں تو یہاں پہ لکھا کہ سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملیں گے۔ آمین۔ عزیزو، اس بات کی تصدیق پھر سے ہمیں مل گئی کہ جو انسان اس زمین پہ آیا ہے انہیں مرنا ہی مرنا ہے، کیونکہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ خدا نے آدم کو کیسے بنایا تھا۔ خدا نے مٹی لی، ٹھیک ہے جی، آدم کو تیار کیا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونک دیا۔ تو اس بات کو یہ بالکل صاف اور کلیئر ہے کہ جو بھی انسان اس زمین پہ پیدا ہوگا اس نے مرنا ہے، اور تب تک اس زمین پہ وہ محنت اور مشقت کرے گا اور اپنی دوڑ کو، اپنی کشتی کو وہ لڑے گا جب تک وہ دوبارہ خاک سے نہیں مل جاتا۔ تو عزیزو، اس بات کو غور سے ذرا آج سمجھنا ہے کہ جب خدا نے ایک سسٹم کو سیٹ کر دیا، جب خدا نے ایک منصوبے کو بنا دیا میرے اور آپ کے لیے، تو پھر یہ کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتا کہ کیسے ہم مر رہے ہیں۔ آج دنیا مختلف طریقوں سے مرتی ہے اپنے وقت مقررہ پر، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے، کوئی بیماری سے مر جاتا ہے، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح، ایسے ہی ہے نا، کوئی نہ کوئی بات جیسے کہتے ہیں جی بہانہ ہی بننا ہے۔ تو بہانہ اس لیے بننا ہوتا ہے کیونکہ خدا کے منہ کے یہ الفاظ ہیں، خدا نے خود یہ فرما دیا کہ جو انسان اس زمین پہ پیدا ہوگا اس نے دوبارہ خاک میں لوٹنا ہے، کیونکہ تو خاک سے ہی تو لیا گیا تھا، کیونکہ تو خاک سے ہی تو بنایا گیا تھا، اور وہیں پہ تو واپس لوٹ جائے گا۔ تو آج ہم نے اس بات کو بھی کلیئر کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم گھروں میں بیٹھ کے یا سنی سنائی باتوں میں اپنے ذہن کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہ لے جاتے ہیں کہ جی وہ فلانا بیمار سی جو مریا تو لگ جا بڑا ہی گناہ دے سی، اور فلانے کا جی ایکسیڈنٹ ہویا خدا نے لگ جا بدلا زمین پہ لے لیا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کی جو رومرز ہم چلاتے ہیں، یہ کسی بھی بنیاد کے نہیں ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ یہ خدا نے فرما دیا۔ اور جو بندہ بیمار بھی نہ ہوئے، بندے کا ایکسیڈنٹ بھی نہ ہوئے، ادھر کوئی حادثہ بھی نہ ہوئے، تو مرے گا کہ کبھی سوچا اس طرح؟ بھئی خدا کا یہ منصوبہ ہے، خدا کا یہ پلان ہے، اور اس بات کو ہم جو خود گناہگار اور
خاک ہے، ہم کبھی بھی فیصلہ نہیں دے سکتے، ہم کبھی بھی جج نہیں کر سکتے کہ جی فلانی بہن یا فلانا بھرا یا بابا یا مائی اے تا مرے نے کیونکہ بڑے گناہگار سن۔ کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ پہلے اپنی آنکھ کا شتیر کیا کرو جی نکال، اور پھر اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو خوب کیا کرنا جی صاف کرنا۔ ایتھے کنسپٹ جڑا الٹ ہے، اسی اپنے بھرا دی آنکھ سے شتیر ویکھنے ہاں تے اپنی آنکھ سے تنکا بھی نہیں ویکھتے۔ تو اس لیے عزیزو آج یہ جتنی بھی بیٹیاں مائیں بہنیں بزرگ بیٹے یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آپ سب کو اس بات کے لیے انکریج کرتا ہوں کہ خدا کی مرضی کو جانیں، خدا کے پلان کو جانیں، خدا کے منصوبے کو جانیں، اور اس بات سے خاص رہیں، باز رہیں اس بات سے کہ ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو فیصلہ نہیں دینا، ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ جی فلانا انج مریا تے دا حل ہویا ہونا ہے، سانو یہ بھی نہیں پتا کہ مرد تو بعد ہونا کی ہے سارے سارے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب مر جاتا ہے انسان اس زمین سے، جب کوچ کر جاتا ہے، تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے یا ہے بھی ہے کہ نہیں، یا افسانہ ہے یا کہانی ہے، وہ ہے کیا بیسیکلی؟ کلام خدا آج ہمیں اس بات کو بھی غور کروانے کو ہے۔ تو عزیزو ہم نے اس بات کو کلیئر کر لیا کہ خدا کے اس پلان کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ ہر ایک انسان نے زمین پہ موت کا مزہ چکھا اور چکھنا ہے، یہاں تک کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جس کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے، وہ بھی موت کے اس دریا میں بہا، اس نے بھی موت کا مزہ چکھا۔ تو یقیناً ہم سب جو انسان ہیں وہ موت کا مزہ چکھیں گے۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہن جو سوال آتا ہونا ہے کہ جی وہ مقدس ہنوک ایلیا وہ تو زندگی اٹھائے دے سن۔ تو عزیزو اس کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا منصوبہ ہے، اور اگر ہم مکاشفہ کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو مکاشفہ میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا مسیح کے آنے سے پہلے جب یہ دونوں بھی واپس آئیں گے اور موت کا مزہ چکھیں گے۔ تو اس بات کو آپ نے خاص طور پہ ذہن میں اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ جو انسان اس زمین پہ پیدا ہوگا اس کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے، اور یہ خدا کے پلانز ہیں، یہ خدا کے منصوبے ہیں کہ وہ کس طرح سے کس کو وہ اپنے پاس لاتا ہے۔ اس میں انسان کی کوئی دخلی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ خدا کا جو منصوبہ ہے وہ پورا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو حکمت ہے، ہماری جو عقل ہے وہ خدا کی نظر میں ناقص ہے۔ ہماری جو عقل ہے، کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی حکمت پہ تکیہ نہ کر، کیونکہ اگر تو ایسا کرتا ہے تو بڑا بیوقوف ہے۔ کیونکہ اگر تو اپنی حکمت پہ تکیہ کرتا ہے، یعنی سمجھتا کہ میں بہت بڑا اسکالر بن گیا یا میں عالم بن گیا، تو خدا کی نظر میں ہم بیوقوفی کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کے اس پلان کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اپنے خاندانوں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے گلی محلہ میں، اپنی کلیسیاؤں میں ہم نے اس بات کے درس کو دوسروں تک بھی لے کے جانا ہے۔ اپنی زندگی میں اس کو ہم نے پختہ طور پہ سنبھالے رکھنا ہے۔ عزیزو ابھی ہم ایک بات اور سیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہوئے گا کی ساتھ۔ آئیں میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے نکالیں یسایہ چیپٹر 57 ورس 1-2۔ صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے۔ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک راز تو اپنے بستر پر آرام پائے گا۔ آمین آمین، ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ جب تک نہیں بول رہا میں بھی نہیں بول رہا۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ یسایہ نے بہت ہی بہترین ہمیں تعلیم دے دی اور بتایا کہ صادق جب ہلاک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ صادق جب ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا۔ پہلے ابھی میں نے جو بات کی کہ ہم جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جنازہ کر کے اسی آنے ہیں واپس گھر آ کے تو بیٹھ جانے گروپ بنا کے،
آپس میں ایویں ہی اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں، باتیں کسنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اچھا ہے جو مری ہے یا مریا ہے، لگتا ہے بہت گناہگار سی۔ لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی خدا کا پلان ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آخری دم تک یا آخری سانس پہ بھی کسی نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ میں آپ سب کو کلوری پہ لے کے جانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کی صلیب پہ۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب یسوع مسیح صلیب پہ ہیں تھے تو ان کے دائیں اور بائیں دو ڈاکو بھی ہیں۔ یاد آیا کیا ہوتا ہے کہ ایک جو تھا اس نے اپنے آخری دموں پہ بھی، سانس پہ بھی مسیح پہ ایمان نہیں لایا، اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا۔ لیکن جب ہم دوسری طرف چلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا جو ڈاکٹر تھا اس نے اس کو بھی ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ خدا کا برہ ہے، یہ وہ ہے جو ہمارے گناہوں سے ہمیں مخلصی دینے کو ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو ڈاکو ہیں، ہم چور ہیں، ہم زناکار ہیں، ہم جھوٹ بولنے والے ہیں، ہم ہر ایک برے کام کو کرنے والے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح اس نے گواہی دی کہ یسوع مسیح پاک اور صاف ہے، یسوع مسیح بے گناہ ہے، یسوع مسیح بے عیب برہ ہے۔ تو لکھا ہے کہ مسیح نے اسے کیا کہا جب اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا، تو یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تم سے کیا کہتا ہوں کہ تو آج وعدہ کر تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو عزیزوں یہاں پہ اس بات کو بڑے ہی آسان اور سادہ طریقے سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ وہ آخری سانسوں پہ جا کے بھی نجات حاصل کر کے چلا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو اس ٹائم بھی کہنے ہونے ہیں اور یقیناً وہ کہتے تھے، انہی لوگوں نے یسوع کو بھی مصلوب کرایا کہ اسے مصلوب کرو، اسے مصلوب کرو، اور وہ لوگ یہی اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں بٹھائے ہوئے تھے کہ یہ بہت بڑے گناہگار ہیں اور یہ یقیناً دوزخ میں جائیں گے، اس آگ میں جائیں گے، اس ہمیشہ کی آگ میں جائیں گے جہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ لیکن یسوع مسیح جو زمین اور آسمان پہ کل اختیار رکھنے والا ہمارا منجی ہے، اس نے اس کے ساتھ وعدہ کر دیا، اس نے کہا کہ تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو عزیزوں ہم نے اس کہانی سے، اس بات سے، اس تعلیم سے آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ میں اور آپ کون ہیں جو کسی کے لیے فیصلہ کریں گے، یا ہم کون ہیں جو کسی کی ججمنٹ کریں گے، کیونکہ ہم تو خود گناہگار ہیں، کیونکہ ہم تو خود ناپاک ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، اور غلطی کا جو پتلا ہوتا ہے وہ ہمیشہ خطائیں کرتا ہے۔ باتوں باتوں میں ہم خطا کر جاتے ہیں، تو ہم کیسے کسی کو غلط یا صحیح قرار دے سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اسی ایسے گلا بنا دے رہ جانے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو خدا کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اگلی بات بڑی خاص اور سننے والی اور سیکھنے والی ہے، آگے لکھا ہے اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے، آنے والی آفت سے بچے۔ اب یہ بات جو ہے بڑی خاص، بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ اسی ایسے گلا بنا دے رہ جانے اور کوئی نہیں جانتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے۔ اور اگلی بس بہت ہی بہترین، بہت بڑی تسلی اور اطمینان ہے ہم سب کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ ذرا پڑھیں، سب لوگ کہیں وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے۔ تو پھر میں اور آپ کون ہیں
اسی کون ہاں کہ جنہیں فیصلہ دے دیئے کہ جی فلانا انج مریا دینی ادھر رزلٹ ہے ہونا. خدا جانتا ہے اپنے صادقوں کی موت کو, اور خدا بتاتا ہے کہ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے, ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا. عزیزو, آپ سب کو ایک تمثیل یاد ہوگی. یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا جب وہ زمین پہ منسٹری ورک کر رہے تھے. لوکا 16 باب اور اس کی 19-31 آیت میں ایک سٹوری ملتی ہے, میں بیان کر دیتا ہوں, پڑھیں گے نہیں. اور سٹوری کیا تھی آپ سب کو یاد ہوگا. غریب, لازر کے امیر, کسی کو بھی نہیں یاد کیا تھا؟ غریب لازر اور امیر شخص.